رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہم کی زندگی کے کچھ واقعات اور حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ابراہم ایک بہت بڑے پیغمبر تھے۔ اسی وجہ سے دنیا کے 3 بڑے مذہب یعنی جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام ان کو ایک بڑے پیغمبر کے طور پر مانتے ہیں اور برابر کی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا، یعنی قرآن میں اور بائبل میں جن پروفٹس کا ذکر ہے ان میں سے زیادہ تر پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا اسماعیل یعنی اسماعیل، اسحاق یعنی آئزک، یعقوب یعنی جیکب، یوسف یعنی جوزف، موسیٰ یعنی موزز، ہارون یعنی ایرن، داؤد یعنی ڈیوڈ، سلیمان یعنی سولومن، زکریا، یحییٰ یعنی جان، الیاس، عیسیٰ یعنی جیزس، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ محمد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان اور جیوز اور کرسچنز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے پیغمبر کے طور پر مانتے ہیں اور برابر کی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ قرآن میں جو قصے آئے ہیں، پروفٹس کے، پیغمبروں کے جو قصے آئے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی کہانی سنا دینا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پروفٹس کے اعلیٰ کردار تھے، جو ان کا کیریکٹر تھا، اسے ہم سمجھیں اور اسے اپنائیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ ساری بیسک ٹیچنگز جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں، فنڈامنٹل ٹیچنگز ہیں، وہ سب جمع ہو گئی ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک مومن کے لیے، ایک بلیور کے لیے سورس آف انسپریشن ہے۔ یعنی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک ماڈل کے طور پر لینا ہے، ایک نمونے کے طور پر لینا ہے اور اپنی زندگی کو اس پر ڈھالنا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوٹ اسٹیپس پہ ہمیں چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ اور اسی طرح حج کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوٹ اسٹیپس پہ چلائیں۔ حج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سفر کرنا، مکے تک جانا، کعبہ کا طواف کرنا، سعی کرنا، صفا اور مروہ کی سعی، اور عرفات میں جانا، منی میں جانا، مزدلفہ میں جانا، کنکریاں مارنا شیطان کو، قربانی کرنا، یہ سب جو رائٹس ہیں حج کے، جو ارکان ہیں، جو ریچولز ہیں، وہ صرف ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کی زندگی کو یاد دلاتے ہیں۔ تو ایک حاجی جو حج کرنے جاتا ہے مکہ اور وہاں ڈیفرنٹ جو رائٹس ہیں اس کو کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کو یاد کرتا ہے اور یہ پلیج لیتا ہے، یہ عہد کرتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے لیے سورس آف انسپریشن ہوگی، وہ ماڈل ہوگی جس کے اوپر میں اپنی زندگی کے نقشے کو ڈھالوں گا، ان کے فوٹ اسٹیپس پہ چلوں گا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 67 ٹائمز آیا ہے، اور بہت ہی اچھے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں خلیل اللہ کہا گیا، یعنی خدا کا دوست، دا فرینڈ آف گاڈ۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کیریکٹر تھا، جو اعلیٰ کیریکٹر تھا، اس کے بارے میں قرآن میں بار بار آیا ہے۔ اعلیٰ کیریکٹر کے کیا معنی ہیں؟ یعنی اعلیٰ کیریکٹر کے معنی ہیں کہ آپ برائی سے بچیں اور اچھا کیریکٹر اپنے اندر پیدا کریں، جو اچھی ویلیوز ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں۔
مثلاً آنیسٹی، ٹروتھفلنس، ٹرسٹ وردینس، کمپیشن، لو، نان وائلنس، یعنی وہ سارے اچھی چیزیں آپ پازیٹیو چیزیں اپنے اندر پیدا کریں جس سے انسان کا کیریکٹر بلند ہوتا ہے، اور ان سب برائیوں سے بچیں، مثلاً جھوٹ بولنا، نفرت، انتقام، گریڈ، وائلنس، تشدد، جیلسی، جو بری چیزیں ہیں اس سے بچنا، اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی میں اختیار کرنا، اس کو اعلیٰ کیریکٹر کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اعلیٰ کیریکٹر کیا ہے۔ اعلیٰ کیریکٹر سے انسان اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی بناتا ہے، یعنی مثبت شخصیت، اور قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پازیٹیو پرسنالٹی کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن میں آتا ہے ذالک جزاء من تزکیٰ، یعنی جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو مکمل طور پر پازیٹیو شخصیت ہوں، یعنی ان کے دل میں لوگوں کے لیے خیرخواہی ہو، ان کے دل میں لوگوں کے لیے محبت اور لو اور کمپیشن ہو۔ یعنی ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو ایروگنٹ ہوں، جن کے اندر ہیٹ بھری ہو، جو وائلنس کو پسند کرتے ہیں، تشدد کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ذالک جزاء من تزکیٰ، یعنی وہ لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے اپنی سول کو پیوریفائی کیا، اپنی روح کو پاک کیا۔ تو اعلیٰ کیریکٹر سے جو ہمیں فائدہ ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلیٰ کیریکٹر کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم ایک بہت ہی نرم دل، صبر کرنے والے اور رجوع کرنے والے انسان تھے۔ حلیم کہتے ہیں جس شخص کے اندر بہت نرمی ہو، صبر کرتا ہو، اور اواہ کہتے ہیں نرم دل انسان، اور منیب کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو فوراً اس کے اندر ریپینٹنس پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے لیے ایسے اچھے الفاظ استعمال ہوئے قرآن میں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ایسے ہی قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ استعمال ہوا۔ حنیف کے معنی ہوتے ہیں اپ رائٹ پرسن، یعنی جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہ ہو، یعنی وہ انسان جو ڈسٹریکشن سے بچے، ڈیویشن سے بچے، خواہشات سے بچے، ڈیزائر سے بچے، اور خدا کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلتا رہے، ایسے انسان کو قرآن میں حنیف کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے والے تھے۔ اذ قال ربہ اسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم سرنڈر کرو، تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین جو سارے جہان کا مالک ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے لیں، کئی ٹیسٹ لیے، اور ہر ٹیسٹ میں، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اسی طرح سے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں آئی ہیں۔ جس پیغمبر کا بھی قرآن میں ذکر ہے، تقریباً سارے پیغمبروں کی قرآن میں دعائیں موجود ہیں، اور وہ بڑی اہم دعائیں ہیں، بہت ہی نورانی اور الہامی دعائیں ہیں۔ اور یہ سلسلہ پہلے ہی پیغمبر سے شروع ہو گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ریپینٹنس پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ دیے ان کو، اور اس الفاظ سے حضرت ابراہیم اور اس الفاظ سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ دعا قبول ہوئی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس دعا کے بارے میں قرآن میں یہ آیا
کہ یہ الہامی دعا تھی۔ الہامی دعا کے معنی انسپائرڈ پریئر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی کہ تم اس دعا سے مجھ سے دعا کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو سارے ہی پیغمبروں کی دراصل دعائیں اسی انداز کی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کافی دعائیں قرآن میں مذکور ہیں۔ جیسے ایک دعا بہت اچھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے ار کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ار دراصل بیبیلونیا کا ایک قدیم شہر تھا، اور بیبیلونیا میسوپوٹیمیا کا ایک ملک تھا جس کی راجدھانی بیبیلون تھی۔ قرآن میں بیبیلون کا ذکر آیا ہے، وَبِبَابِلِ ہاروت و ماروت، اور یہ علاقہ دراصل جو 2 عرب کی مشہور نہریں ہیں، یعنی ٹگرس اور یوفریٹس، دجلہ اور فرات، ان دونوں کے بیچ کا علاقہ ہے، جو کہ بہت ہی فرٹائل، بہت ہی اچھا، بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ تو اس وجہ سے وہاں بہت ہی سویلائزیشن اس زمانے میں آگے بڑھی، اور بہت ہی بڑا سویلائزیشن میسوپوٹیمیا کا بنا۔ تو اس زمانے میں ٹرکی، سیریا اور ایران کا بھی کچھ حصہ میسوپوٹیمیا میں شامل تھا۔ تو تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے، لیکن یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ار کہاں ہے، چونکہ صدیوں سے یہ ار نامعلوم شہر بن گیا تھا۔ چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات زلزلے آتے ہیں اور فلڈز آتے ہیں، تو کچھ آبادیاں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ار تھا وہ بھی شہر زمین کے اندر چلا گیا۔ اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ار کہاں ہے۔ لیکن 1922 میں برٹش میوزیم اور فلیڈیلفیا میوزیم کی ایک جوائنٹ ٹیم نے عراق میں بغداد کے پاس ایکسکیویشنز کیے، یعنی کھدائی کی۔ تو اس کھدائی کے دوران ایک پورا شہر نکل آیا، اور پھر جب اس کے آبجیکٹس، جو چیزیں ملی تھیں وہاں سے، جو ٹولز وغیرہ، جو برتن، جو اور سامان، فرنیچر وغیرہ جو ملا تھا اس شہر میں جو زمین کے اندر دب گیا تھا، تو جب ان چیزوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوئے، جو آرکیولوجسٹس ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ ان چیزوں پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایکسپیریمنٹ کو کہا جاتا ہے کاربن 14 ڈیٹنگ، یعنی کوئی آبجیکٹ اگر آپ کو ملے بہت ہی پرانا، کوئی فرنیچر یا کوئی پاٹ یا کوئی پوٹری کا حصہ یا کوئی اور اس طرح کی چیز جو بہت ہی قدیم ہو، سینکڑوں سال، ہزاروں سال پرانا ہو، تو اگر اس کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا جائے جس کو کاربن 14 ڈیٹنگ کہا جاتا ہے، تو اس سے ایگزیکٹ اس کی ایج کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو آبجیکٹس ار میں ملے، اس جگہ ملے، تو اس کے اوپر جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے، وہی شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا بچپن اور زندگی کے کچھ سال وہاں گزارے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے تو اس وقت وہاں شرک کا غلبہ تھا۔ شرک کے معنی ہوتے ہیں ٹو ایسوشیٹ، یعنی خدا کے علاوہ کسی چیز یا کسی شخص کی عبادت کرنا، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور چیز جیسے چاند، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، ان چیزوں کی ورشپ کرنا، عبادت کرنا، یعنی جو چیزیں خدا سے انسان حاصل کرتا ہے، یعنی خدا گیور ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ کریٹر ہے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتوں کو دوسروں سے ایسوشیٹ کرنا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یعنی خدا دینے والا ہے، منعم ہے، جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں وہ خدا سے مل رہی ہے، جو زندگی ہے وہ خدا نے دی ہے، موت ہے وہ خدا دے گا،
اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہمیں حاصل ہیں وہ سب خدا دے رہا ہے، تو ان سب چیزوں کی امید کسی اور سے رکھنا یا یہ کہنا کہ یہ چیزیں کوئی اور بھی دینے والا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو عرب میں اسی طرح کا شرک کا کلچر غالب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ان کے اندر ایک سیکنگ اسپرٹ تھی، یعنی چیزوں کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کرنا، یعنی وہ ایک بچپن سے ایک سیکر تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، کون کریٹر ہے، کس نے انسان کو پیدا کیا ہے، کون گیور ہے، کون انسان کو سب چیزیں دے رہا ہے، یعنی میں کون ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا، اس دنیا کا کیا مقصد ہے، یہ کائنات، یہ یونیورس کس نے بنائی، اس کائنات کو کون چلا رہا ہے، یہ سولر سسٹم کون چلا رہا ہے، یہ زمین اور آسمان پہ جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، یہ کیسے پیدا ہو رہی ہیں۔ یعنی ان چیزوں پر گہرائی سے جب انہوں نے سوچا تو حضرت ابراہیم کے اوپر یہ کھل گیا کہ شرک اس کائنات کا مذہب نہیں ہو سکتا، یعنی جو کائنات ہے وہ خود کریٹر نہیں ہو سکتی، ضرور اس یونیورس کا، انسان کا، اس دنیا کا کوئی کریٹر ہے، کوئی سسٹینر ہے، کوئی ہیلپر ہے جو ہر وقت ہماری مدد کر رہا ہے، جو ہمیں کھانا دیتا ہے، جو ہمیں پانی دیتا ہے، جو ہمیں آکسیجن دیتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھ میں آئیں جب انہوں نے چیزوں پر گہرائی سے غور کیا۔ اس وقت کا قصہ ہے، قرآن میں آتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بچے تھے، تو رات کے وقت انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بہت ہی چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ وہ ستارہ اتنا چمکدار تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ وہ بولے ھذا ربی، کہ یہی لگتا ہے میرا رب ہے، اور اسے دیکھتے رہے۔ لیکن پھر کچھ دیر کے بعد وہ ڈوب گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فلما افل قال لا احب الافلین، کہ جب وہ ڈوب گیا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو وہ بولے کہ میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ چاند نکل آیا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند نکل آیا، چاند ایک چمکدار چاند جب سامنے ان کے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہی میرا رب لگتا ہے۔ لیکن یہی بات چاند کے ساتھ بھی ہوئی، کچھ دیر تک وہ دیکھتے رہے بہت ہی حیرت کے ساتھ، اور اس کی جو خوبصورتی تھی چاند کی اس کو دیکھتے رہے، لیکن چاند بھی کچھ دیر بعد ڈوب گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر یہاں تک صبح ہو گئی اور سورج نمودار ہوا۔ تو جب سورج نکلا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہ جب انہوں نے دیکھا سورج کو نکلتا ہوا، چمکدار سورج، تو بولے کہ یہی میرا رب لگتا ہے، یہ بڑا ہے، یعنی ستارے سے اور چاند سے ان کو بڑا لگا، زیادہ چمکدار لگا، زیادہ خوبصورت لگا۔ تو وہ اسے گہرائی سے دیکھتے رہے اور شوق سے دیکھتے رہے، اور سارا دن اسی کے اوپر سوچتے رہے۔ لیکن شام ہو گئی اور سورج بھی بالآخر ڈوب گیا۔ تو وہ بولے کہ نہیں، میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بناتا، اور وہ بولے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، اس کو اپنا خدا بناتا ہوں جو سارے کائنات کا مالک ہے، جس نے ہر چیز بنائی ہے، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سولر سسٹم کو بنایا، یہ دنیا بنائی، انسان کو پیدا کیا، ہر چیز بنائی، وہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک علامت کے طور پر ایک سمبولک انداز میں یہ قصہ قرآن میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بچپن کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر سوچنے کا شوق ہونا چاہیے،
جس کو قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، یعنی وہ نیچر کے اوپر کنٹمپلیٹ کرے، نیچر کے اوپر غور و فکر کرے، چونکہ خدا کو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم خدا کو آخرت میں دیکھو گے، یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں انسان خدا کو دیکھ سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم خدا کو آخرت میں ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو۔ تو اس دنیا میں انسان چونکہ ٹیسٹ پر ہے، یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، ان سین ورلڈ میں ہے، اسی وجہ سے انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن جو نیچر میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن کو قرآن میں آیات اللہ کہا گیا ہے، سائنز آف گاڈ کہا گیا ہے، جو پورا یونیورس ہے، سولر سسٹم ہے، گیلیکسیز ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، پیڑ پودے ہیں، پرندے ہیں، چڑیا، اور جو فش اور جو ساری سمندر میں جو چیزیں ہیں اور پوری دنیا کی ہر چیز، یہ دراصل سائنز ہیں، خدا کی سائنز ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ان کے اوپر انسان غور کرے گہرائی سے تو وہ خدا تک پہنچ جائے گا، یعنی اس کو خدا کی ڈسکوری ہوگی۔ اسی کو قرآن میں معرفت کہا گیا۔ تو یہ جو قصہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا آیا کہ انہوں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہو سکے کہ یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گہرائی سے سوچے اور گہرائی سے چیزوں پر غور و فکر کرے، تب اس کے اوپر یہ بات کھل جائے گی کہ حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اور آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پہ ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔